बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात और ये है हमारा सेगमेंट मिलन एग्रो के मेहमान, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दो मुख्तलिफ मेहमानों से और उनसे बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिससे यकीनन हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और आप लोगों को भी पहुंचता होगा। आज जो हमारे मिलन एग्रो के मेहमान सेगमेंट में दो मेहमान गिरामी मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटीज़ हैं। एक उस्तादों के उस्ताद हैं और एक माशाल्लाह से अपनी एक बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना नदीमुर रशीद साहब, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब भी लिखी है और किताब का नाम है बोलना सीखिए, और साथ साथ शोबा कुलियतुल फनून और कुलियतुल दावा के जामियतुल रशीद के वो हेड भी हैं, ऑल पाकिस्तान डिबेट विनर भी हैं 2 मरतबा। अस्सलामु अलैकुम और बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने अल्लाह को segment बहुत में। ज़्यादा खैर दे। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो दूसरे मेहमान गिरामी, उनका नाम है सरफराज अहमद खान, जो कि सलमान कॉरपोरेशन के कंट्री हेड हैं। अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सरफराज बरकातहू। साहब, वालेकुम कैसे अस्सलाम जी, मिजाज आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो खुशामदीद हमारे इस शुक्रिया। सेगमेंट मिलन एग्रो के मेहमान, और हम कहते हैं कि मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के प्याम और सलामती की सौगात। यहाँ जितने लोग आते हैं वो रमज़ान उल मुबारक के महीने में अमन के प्याम और सलामती की सौगात लेकर आते हैं। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानाना गिरामी यहाँ आते हैं और उनसे होने वाली गुफ्तगू जो है वो हमारे सुनने वाले देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। तो सलमान साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़, हमारा मिलन एग्रो सीड जो है वो सीड का ही काम है, बीज का, और जब ये बीज गज़ा बन जाती है तो आप फिर आपका ताल्लुक शुरू हो जाता है फूड कंपनी से, आपकी वाबस्तगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही चाहूँगा कि पूछना चाहूँगा कि ये जो आप इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री के ज़रिए आप जुड़े हुए हैं, तो किस तरह आप लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारी एक और माजरत के साथ आजकल ये बहुत ज़्यादा रुझान है कि फ़ूड जो है मिलावट से पाक नहीं है, तो सही फूड कौन सा है, मिलावट वाला कौन सा है, हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, क्या चीज़ इस्तेमाल में लानी चाहिए, थोड़ा सा इस पर वजाहत करें। आज एक फूड इंडस्ट्री वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हम उनसे मुफीद मालूमात। बहुत शुक्रिया जी, आपका इन्विटेशन देने का, आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं अर्ज़ करता चलूँ, मेरा ताल्लुक़ सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से है और सलमान कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है 1950 से इस मुल्क में सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह। हमने पाकिस्तान में जो है वो हनी की पैकिंग का तसव्वुर पेश किया। 1950 से पहले हनी की पैकिंग का कोई तसव्वुर नहीं था और सलमान कॉरपोरेशन को ये एजाज़ हासिल है कि उसने ये तसव्वुर पेश किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान में चंक्स में जैम अवेलेबल नहीं था, यानी फ्रूट चंक्स में जैम अवेलेबल नहीं था, जो हमने पेश किया। और बहुत सारी चीज़ें अभी, क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशंस हैं और डॉलर का जो रेट्स है और चीज़ें जिस तरह बाहर से इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगी है, उस वक्त मेरा तमाम कंज्यूमर को कहना ये है कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें, उनको यूज़ करें, क्योंकि मैं नहीं और जितनी इंडस्ट्रीज़ में फूड में काम करने वाले लोग हैं सब बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, चाहे फूड से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। दूसरी बात आपने कही फूड के हवाले से कि देखें, हम एक बात आपको अर्ज़ करता चलूँ कि हम जितनी भी चीज़ें फूड से रिलेटेड हैं, मुल्क से बाहर जो है जब हम होते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और उसको पहले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। बिल्कुल सही ना, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ लोग देखते नहीं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। अक्सर तो एक्सपायरी भी चेक नहीं करते। जी, एक्सपायरी भी चेक नहीं करते ना। तो सबसे पहले तो ये देखें कि उसमें क्या चीज़ मौजूद है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या लिखा हुआ है और आया वो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं ना कि कोई चीज़ उनको डॉक्टर ने मना की हो और उसके बावजूद आपको पता ही नहीं, आप वो बॉटल घर ले आ रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही ना। ऐसा ही। अच्छा, हमारे यहाँ इसी तरीके से शुगर फ्री जैम का कॉन्सेप्ट है और दूसरी चीज़ों का कॉन्सेप्ट है, हनी है। बहुत सारी चीज़ों का लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ में। तो मेरी एक सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि जब आप पैसे देते हैं और चीज़ खरीदते हैं तो पैसे खर्च कर रहे हैं तो कम से कम ये तो देखें कि आप ले क्या रहे हैं। सलमान कोई फूड quality इंडस्ट्री की product कितनी प्रोडक्ट्स हैं बाजार में इस वक्त तकरीबन? मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि कम से कम भी इस वक्त मेरा ख्याल है 70 के करीब जो चीज़ें हैं वो सलमान कॉरपोरेशन इस वक्त दे रहा है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी हैं और मुख्तलिफ पैकिंग्स भी शामिल हैं। सारी प्योर हैं जी सारी प्योर हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान में
سلمان کارپوریشن جو ہے ہمارے فارم ہاؤس پہ جو ہے محترمہ فاطمہ جینا بھی تشریف لائیں اچھا، اس وقت میں اسلام آباد میں ہمارا اپنا لترا روڈ تلئی میں فارم ہاؤس ہے اور وہاں پہ ساری ہماری تصویریں موجود ہیں اور بڑے لوگوں نے اس پہ وزٹ کیا اور سب لوگ اس پہ آئے. زبردست. میں مولانا ندیم الرشید صاحب کی جانب آؤں گی، اور کیونکہ آپ کا تعلق ایک مدرسے سے بھی ہے. جب بھی مدارس کا نام ذہن میں آتا ہے تو ایک دینی تعلیم ہی صرف اور صرف ذہن میں آتی ہے، لیکن آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ایوانوں پر آپ کے جو شاگرد راج کر رہے ہیں، مزاحیہ تقریر ہو یا پھر انگلش میں بات کرنے کا ان کو موقع ملے یا پھر اردو میں، وہ ایک بہترین سے بہترین مواد کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور میدان بھی مار لیتے ہیں. یہ کس طرح سے تمام تر چیزیں ممکن ہوئی اتنے کم وسائل میں؟ یہ بدلاؤ کیسے ایک مدرسے میں، ایک مدارس کی تعلیم میں یہ سیاست تعلیم کس طرح سے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کافی ایک طویل سوال کر لیا جس میں کافی سارے سوالات ہیں اور کافی سارے جوابات ہیں. یقیناً بہت سارے لوگ پاکستان میں اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں. بالکل. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے فن خطابت کے حوالے سے میرے اوپر کام ہوا، پھر میرے سپرد یہ کام کیا گیا کہ میں اب اپنے جو دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ساتھی ہیں ان کے اوپر میں محنت کروں. تو میرے اوپر کس طرح سے کام ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو بیج لگایا وہ تو ہمارے محترم استاذ جناب محترم عابد علی امنگ صاحب سے، پھر اس کے ساتھ جو سرپرستی اور محنت اور وسائل اور کوشش کی وہ ہمارے جامعۃ الرشید کے جو ہمارے بڑے ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جنہیں ہم استاذ صاحب کہتے ہیں، اور ہمارے استاذ حضرت مفتی ابوالبابا صاحب دامت برکاتہم العالیہ. قصہ کچھ یوں ہے کہ مجھے خطابت کا شوق نہیں تھا، مجھے کرکٹ کا شوق تھا لیکن کرکٹ نہیں آتی تھی. اور یہ جو جنوبی افریقہ کی ٹیم میں بڑے مشہور کھلاڑی کھیلتے رہے عمران طاہر، یہ ہماری گلی میں ہمارے سے تیسرے مکان میں رہتے تھے. محلے کی ٹیم تھی اور کرکٹ کھیلنی چونکہ آتی نہیں تھی تو گھر کے گراؤنڈ میں جاتے، گھر کے پاس جو گراؤنڈ تھا، اور وہاں میں نیم کے اوپر چڑھ کر کمنٹری کیا کرتا تھا. تو کرکٹ تو نہیں آئی، تو خطابت کے لیے جو ہے نا وہ میدان ہموار ہو گیا. اور پھر دینی مدرسے کی طرف جب آنا ہوا دارالعلوم مدنیہ بہاولپور میں، تو وہاں پر بزم ادب میں شمولیت اختیار کی تو آہستہ آہستہ وہ کچھ صلاحیت نکھر گئی. پھر اس کے بعد 2009 میں جامعۃ الرشید میں پڑھنے کے لیے آیا. یہاں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں نے داخلہ لیا، ابھی الحمدللہ میں اسی کا ہیڈ ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے انگلش لینگویج کا کورس بھی کیا یہاں پر. تو پھر عابد بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، مجھے طلبہ کو اردو پڑھانی تھی. تو جب عابد بھائی کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کیا پڑھا ہے، تو پھر میں نے بتایا کہ بانو قدسیہ کو بھی پڑھا ہے، اشفاق احمد کو بھی پڑھا ہے، ابوالکلام آزاد کو بھی پڑھا ہے، شورش کاشمیری کو بھی پڑھا ہے، مستنصر حسین تارڑ کو بھی پڑھا ہے، مختار مسعود کو بھی پڑھا ہے، اساتذہ کو بھی پڑھا ہے، متقدمین کو بھی پڑھ لیا، متاخرین کو بھی پڑھ لیا. انہوں نے کہا پھر میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں تھا کہ میں ان کے پاس اب کیا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ کچھ شیلڈز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا فن ہے، یہ ہمارا شوق ہے. پاکستان ڈیبیٹ کونسل کا حضرت محترم استاذ نے تعارف کروایا اور بس پھر ایک سلسلہ چل نکلا. تو ہم نے کہا کہ پھر آپ ہمیں یہی پڑھا دیجئے، یہی سکھا دیجئے. تو زانو تلمس طے کی فن خطابت ڈیبیٹ کے حوالے سے. میں نے ان سے عرض کیا کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ 3 منٹ کی تقریر ہے. یہ 3 منٹ کی تقریر ہمیں سکھا دیجئے. تو انہوں نے شفقت فرمائی، جامعہ آتے رہے، میں ان کے پاس گھر جاتا رہا. تو انہوں نے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے خلوص کے ساتھ اپنا فن منتقل کیا عابد بھائی نے، ڈیبیٹ کے حوالے سے، ڈیکلیمیشن کے حوالے سے، اور کبھی انہوں نے اس حوالے سے بخل نہیں کیا سکھانے کے حوالے سے. تو بس پھر اس کے بعد ہمارے استاذ حضرت استاذ صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی ابوالبابا صاحب نے میری یہ ذمہ داری لگائی کہ اب میں نے طلبہ کو تیار کرنا ہے. تو پھر میں نے طلبہ پر محنت کرنا شروع کر دی. طلبہ ہی جانتے ہیں، میرے پاس آتے رہے کہ میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ 40 دن کا فن خطابت کا کورس کروایا، جس میں طلبہ رہتے بھی وہیں تھے، کھاتے بھی وہیں تھے، سوتے بھی وہیں تھے. اور میں پوری سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا تھا، روایتی اساتذہ کی طرح ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. اور ابھی بھی میں، یعنی اگر آپ کہیں کہ محنت کام کس طرح سے ہو، تو میں کہوں گا کہ کام کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید میں، کیونکہ جمعہ والے دن بھی کورسز چل رہے ہوتے ہیں، اتوار والے دن کوئی چھٹی نہیں ہوتی. تو پورا سال ہم اسی طرح سے لگے رہتے. بخار بھی اگر ہو جاتا ہے، طلبہ جانتے ہیں کہ میرا بستر وہیں درس گاہ میں، کلاس روم میں لگا ہوتا تھا، میں وہیں لیٹتا تھا، وہیں دوائی کھاتا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر طلبہ کے سر پر سوار ہو جاتا تھا. وہ 40 دن کا کورس ہوا. پھر اس کے بعد
जुमा खिताबत की तरतीब रही। पाकिस्तान के तमाम मदारिस के बच्चे कराची पढ़ने के लिए आते और कराची के तमाम मदारिस के बच्चे जो हमारा खिताबत कोर्स होता था जुमे का, वो वहां सीखने के लिए आते थे। तो इस तरह से ये एक सिलसिला चला। अब ये एक फिर पूरी लंबी दास्तान है कि हम बच्चों को बिल्कुल, तैयार हम किस तरह से करते हैं। दूसरे सवाल में मैं आपकी तरफ ही आऊंगा। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी दिए हुए जवाब से मैंने जो एक बात सीखी वो ये थी कि जो बॉल से चौके छक्के नहीं मार सकता वो बॉल कर चौके छक्के मार सकता है। आप बॉल से नहीं मार सके कि बल्ले से आप बॉल को चौके और छक्के की क्रॉस कर दे, तो आपने ये काम किया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बोल कर जो चौके छक्के मारे उसमें हकायक और सच्चाई थी। सच्चाई थी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें और वो मैं ज्यादा आपसे फायदेमंद थे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से गांव से था, वो उस गांव से उठकर कराची जैसे समंदर में आना, ये समंदर है लोगों का, और फिर समंदर में आकर ऐसे शख्स में, ऐसे लोगों में शामिल हो जाना जिनके लिए लोग फख्र से कहते हैं कि जो सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, तो उर्दू को इतनी तरवीज दी आपने। फिर इसके बाद उर्दू तकारीर, लफाजी, बेहतरीन खिताबत, बेहतरीन काफियों का इस्तेमाल, रदीफ का इस्तेमाल, हर चीज के बाद फिर शायरी की तरफ भी आए। ये तो शादी से पहले का शौक था। अच्छा, तो शादी से पहले का शौक था और शादी के बाद जब आटे दाल मतलब का भाव शायरी की मालूम वजह से शादी हो गई। हुआ, खिताबत की वजह से शादी हो गई। मैं चाहूंगा कि कुछ नजर करें शायरी आपकी, थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे। शायद कुछ याद हो या ना याद हो कि मोहब्बत शहर है दिल का, वाह वाह, मोहब्बत शहर है दिल का, हमेशा याद रहता है। मोहब्बत शहर है दिल का, कुछ जहन में नहीं आ रहा। अगर मुझे पहले से कुछ मालूम होता, क्योंकि बहुत अरसा पहले की बात है, तो इस वक्त फिलवक्त कुछ वैसे जहन में बात नहीं। वही है कि शादी से पहले ही शायरी हाँ। याद रहती है, शादी के बाद शायरी याद नहीं शायरी याद रहती। सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है। मैं माशाल्लाह आपने जो बातें बताई, मुझे इस बात का जरूर जवाब दें कि कैसे मुमकिन हुआ कि एक छोटे से गांव से उठकर कराची जैसे समंदर में आना और यहाँ अपनी जगह बनाना, न सिर्फ अपनी जगह बनाना बल्कि खुद से जुड़े हुए तमाम तालिबे इल्मों को वहाँ उस जगह पे एक ऐसा मकाम दे देना जो हमेशा एक सुनहरी हुर्फों से लिखा जाए, ये कैसे मुमकिन है? बहावलपुर शहर से मेरा ताल्लुक है। छोटा शहर है लेकिन रियासत बहावलपुर, उसका अपना एक कल्चर है, 3 तहजीबों का संगम है। यानी हिंदुस्तान के सूबा राजस्थान की तहजीब भी वहाँ झलकती है, सिंध की तहजीब भी झलकती है, पंजाब की तहजीब भी झलकती है। तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ मेहनत की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा मेहनत की है। उर्दू के हवाले से आपने बात की, तो मैंने कहा कि जब हम तलबा को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो उसमें वो जो पीछे हमने 8-10 साल मुताला किया होता है वो सारा का सारा चल रहा होता है। बेशक, बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी फन में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो जो उस फन के बाकमाल तरीन लोग हैं उनको पढ़ें। जबरदस्त बात। अगर आप औसत दर्जे के लोगों को या कम दर्जे के लोगों को पढ़ेंगे तो आप फिर कम दर्जे से भी नीचे दर्जे के उस लोग मकाम रहेंगे। तक नहीं बन जा उस सकते। मकाम तक नहीं। तो फन के जो आला तरीन लोग हैं जिन्होंने मेराज को छुआ है, आप उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनके काम को पढ़ें, उनके काम से सीखें, फिर इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त। बहुत ही खूबसूरत आपने जवाबात इरशाद फरमाए। जो आपका अमल है, जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि मैंने भी इस जब चीज़ में कदम रखा तो जिस तरह से आपके ऊपर शफकत भरे हाथ थे, तो आपने भी अपने शफकत भरे हाथ अपने ही तलबा और तालबात पे रखे। नाज़रीन काम किराम, सिखाने के हवाले से मैंने बहुत सख्ती की है। कोई शफकत, बिल्कुल ये शफकत बेगम वो और पढ़ाई ये वाली इस तरह से शफकत ना, किसी- सिंसियरिटी मतलब वो वाली शफकत नहीं थी नहीं, जिसमें नहीं, स्कूल बंद हो जाया करते हाँ थे। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल। एक ऐसी खुलूस शफकत था, भी थी हमारे साथ। खुलूस खुलूस था और मेहनत की है और उनकी एक एक गलती को नोट किया है। मैं यूं समझ ले कि छुरी लेकर बैठा और खाल साफ कर दिया पकड़ के। ये बहुत सख्त चाड़ी, ये बहुत सख्त उस्ताद हैं। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और यकीनन बहुत ज्यादा मालूमाती सेगमेंट है हमारा, लेकिन मिलन एग्रो के मेहमान सेगमेंट से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर फन्ने खिताबत से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत और सलमान फूड इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत जो आज यहाँ हमें बहुत सी बातें जिनके ज़रिए पता चली। ये दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी मिलन एग्रो सीट के मेहमान हैं
اور جن سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں چاہوں گا کہ سوالات کا سلسلہ کنٹینیو کیا جائے. جوڑتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ سلمان فوڈز انڈسٹری کی طرف سے جو سرفراز احمد صاحب موجود ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل ایک تحریک چل رہی ہے جو پھل وغیرہ جو بھی اشیاء مہنگی بیچی جا رہی ہیں ان کے خلاف نہ خریدنے کی، کہ نہ خرید کے جو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو بات آپ کو میں یہ عرض کروں، دراصل ہم یہ جو بائیکاٹ کی کال جو ہے جی ڈی سی کی طرف سے بیسکلی دی گئی، ظفر عباس صاحب نے یہ کال دی اور فیضان راوت صاحب اس کے ساتھ شامل تھے ان کے اس مشن میں. میرا تعلق کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان سے بھی ہے، میں اس کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں، جس کے چیئرمین ہیں جناب کوکب اقبال صاحب، اس کے چیئرمین ہیں. اور ظفر عباس صاحب جو ہے ان کے گھر جا کے انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی، اور کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان اس میں ایک بہت بڑی آواز بنی اس کے ساتھ اس میں. مگر یہ بائیکاٹ جو ہے یہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے کیا گیا. اگر میں اور آپ فروٹ خرید سکتے ہیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی وجہ سے کیا گیا جو فروٹ نہیں خرید سکتے اس رمضان المبارک کے مہینے میں. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جس مہینے کے اندر پوری دنیا میں جہاں رمضان جو غیر ممالک بھی ہیں نا وہاں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ہمارے اپنے ملک میں منافع خوری شروع ہو جاتی ہے. اور جس کا ایک جواب سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے سے یہ چیزیں مہنگی آ رہی ہیں. اس پہ ساری محنت کی ظفر عباس صاحب نے بھی دیکھا، فیضان راوت نے بھی دیکھا اس کو، اور چیئرمین کوکب اقبال صاحب نے بھی ساری چیزیں دیکھی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی آواز بنی اور پورے کراچی میں لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے فروٹ نہیں خریدے. ان ساری چیزوں کو کرنے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک غریب آدمی، ایک سفید پوش آدمی جس کے گھر میں یہ چیزیں یوز نہیں ہو پاتی اس وجہ سے کہ وہ بہت مہنگی ہیں، اور جو ملک کا اس وقت حال ہے، جو انفلیشن ریٹ ہے اس کی وجہ سے، تو وہ ان چیزوں کی خریداری تک پہنچ سکے اور ان چیزوں کو یوز کر سکے. ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا ایک المیہ یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ جب ہم بازار جاتے ہیں اور چیزیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں جو ٹھیلے پہ بھی چیزیں بیچ رہے ہیں نا وہ بھی منافع خوری میں. بے شک یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے تو یہاں پہ منافع خوری ہو رہی ہے، ایک ٹھیلے پہ نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں کرپشن جو ہے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک موجود ہے. اور آپ کس کو ہرٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ہی جیسے ایک شخص کو ہرٹ کر رہے ہیں جو وہ چیز خریدنا چاہتا ہے. ایک ٹھیلے والا بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں جو ہے اس میں ریٹ کم نہیں کروں گا، مجھے پیچھے سے مہنگا رہا ہے. جبکہ پیچھے سے ایسا نہیں تھا سلسلہ. جو منڈی سے کچھ چیزیں آ رہی تھیں وہ بہت سستی تھیں، کچھ چیزوں کا تھا پرابلم، مگر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن پہ جب جا کے تحقیق کی گئی تو اس میں ایسا سلسلہ نہیں تھا. مطلب وہ ان کی اپنی طریقے سے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے وہ لوگ چیزیں مہنگی کر کے وہی بیچ رہے ہیں. اس ملک میں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان ہے اس کے چیئرمین جو کوکب اقبال صاحب جو ہیں، اس پاکستان میں انہوں نے کنزیومر کورٹ کا تصور پیش کیا، اور کنزیومر کورٹس موجود ہیں جہاں پہ آپ جا کے اپنے کیس فائل کر سکتے ہیں، کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو پاتے. ہم نے اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں خود اس کا حصہ ہوں کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کا، اور تقریباً جب کبھی بھی کسی چینل پہ بات ہوتی ہے تو ضرور یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ اس ملک میں یہ کام کرنے والا کوکب اقبال صاحب جو ایک بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے یہ کام کیا اور کنزیومر کورٹس کو عملی جامہ پہنایا یہاں پر. زبردست، بہت اچھی بات کہی آپ نے. میں دوبارہ آنا چاہوں گا ہمارے فن خطابت کے ماہر اور فن خطابت کی کتاب کے مصنف بھی. میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اور بڑا آپ کے ہی جو آپ نے جوابات عنایت فرمائے اسی سے نکلا ہوا ایک سوال ہے، بڑا نازک اور حساس سوال ہے. ایک چیز تو یہ پتا چلی کہ استاد کو سخت ہونا چاہیے. استاد اگر سخت نہ ہو تو بچے جو ہے وہ مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے. غلطی پوچھنا آپ سے یہ ہے، اور بالکل درست جواب دیجئے گا. آپ نے بچوں کو مارنے کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے جی. اچھا میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میرے پاس جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ سب علماء اور مفتی ہوتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. اور جو چھوٹے بچے جن کو ہم سکھاتے ہیں نا ان کو سکھانے کا طریقہ کار بالکل الگ ہوتا ہے. وہ ان کی شخصیت، ان کی عمر اور ان کے حساب کتاب کو مد نظر رکھ کر. اور یہ جو علماء اور مفتی ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارے بھائی ہوتے ہیں. بالکل بالکل. نہیں میں اس لیے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں لاٹھی 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک لاٹھی وہ ہوتی ہے جو راستہ دکھاتی ہے، ایک لاٹھی وہ ہوتی ہے جو منزل تک پہنچاتی ہے، اور ایک لاٹھی وہ ہوتی ہے جو دن میں بھی تارے دکھا کر نانی کی یاد دلاتی ہے. تو استاد کی لاٹھی وہ لاٹھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بچوں کا جو مارنے کا ذکر کیا، تو کیا قاریوں کی طرح آپ بھی طلبہ کو مار مار کے لمبا کر دیتے ہیں یا لمبا کر کے مارتے ہیں؟
نہیں ہمارے ہاں قاریوں کی طرح مارنے والا جو ہے وہ کوئی تصور نہیں، اور اب تو مدارس کے اندر قاری صاحبان جو شہری مدارس ہیں ان میں بھی یہ تصور نہیں ہے. یہ ایک بات ذہنوں میں چلی آ رہی ہے کہ اس طرح سے مارتے ہیں. تو کراچی ہے، ملتان، لاہور جو بڑے مدارس ہیں، کیونکہ اب جو قاری صاحبان ہیں وہ زیادہ تر علماء ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف قاری صاحبان ہوتے تھے، صرف حفاظ ہوتے تھے. اب اکثر جو یہ فن پڑھاتے ہیں بچوں کو، حفظ، ناظرہ، اکثر ان میں علماء ہوتے ہیں. اور علماء کے مزاج میں اور عام قاری صاحبان جنہوں نے دین کا 8 سال کا نصاب نہ مکمل کیا ہو، شیخ کے سامنے زانو تلمس طے نہ کیوں، بہت زمین آسمان کا فرق بالکل ہوتا ہے. درست بات آپ نے کہی. دارالعلوم سے میں خود فارغ التحصیل ہوں ماشاءاللہ. تعلیم، اور ہمارے جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے قاری صاحب وہ نابینا تھے، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن انہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری ایک ایک ہڈی کس مقام پر ہے. تو جتنی ہم نے وہ لاٹھیاں چھڑیاں ٹوٹی ہیں ہمارے جسم پر، یہ ان اساتذہ کی تو مار مطلب کا ہی آپ اثر کو تھا. یہ جو قاری صاحب والی مار تھی وہ آپ پر سارا، اسی لیے تو میں نے پوچھا کہ آپ مار مار کے لمبا کر دیتے ہیں یا لمبا کر کے مارتے ہیں. کہیں مار جو ہے وہ ضروری بھی ہے ہاں اور کہیں غیر ضروری بھی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں نا، تعلیم اور کہیں تربیت مار دونوں کے کہیں لیے شفقت ضروری دونوں ہے. صحیح ہے. کوئی چیز جو ہے وہ سختی سے پیش آنا کہیں ضروری ہے اور کہیں غیر ضروری بھی. لیکن یہ پیار اور مار ہی ہے نا، جو پیار اور مار جب ملتی ہے نا تو دنیا کی ہر خزاں باہر بن جاتی ہے. جی بالکل. بہت ہی ترغیب اور ترہیب، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اسلوب ہے قرآن پاک میں. بالکل بالکل. بہت خوشی ہوئی جہاں پہ اس نے مار کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وہاں سے پیار سے پڑھانے کا بھی حکم دیا ہے نا. تو بہت ہی زیادہ خوبصورت آج گفتگو رہی اور بہت ہی خوبصورت موضوعات پر بات چیت کا سلسلہ رہا. میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں آپ دونوں کی کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو جس طرح سے مولانا ندیم الرشید صاحب نے آگاہ کیا کہ کیا ہسٹری ہے اس کے پیچھے، کیونکہ بہت سارے لوگ تجسس میں تھے، وہ جاننا چاہتے تھے جو آج کل یہ جامعۃ الرشید کے بچے ایوانوں پہ راج کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ کون سا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو ان کو فرنٹ پر لے کر آ رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت میں اتنا بڑا جن کا ہاتھ ہے، جو اتنے اچھے ان کو کنٹینٹ وغیرہ پیش کرتے ہیں، ان کو بات کرنے کا، انہیں ڈلیوری کرنے کا جو سلیقہ یہ سکھا رہے ہیں. یقیناً یہ ان سب کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی بات ہے اور ہمارے ناظرین نے بھی آج جانا کہ ان سب کے پیچھے کون لوگ چھپے ہوئے ہیں. آج ہم نے وہ فیض آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں. میں سرفراز احمد آپ کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، جو آپ نے اپنے فوڈ کے بارے میں بتایا، آپ نے جو بھی تمام تر چیزوں کے بارے میں کنزیومر بتایا، ایسوسیشن کے حوالے سے جو معلومات آپ نے فراہم کی، بالکل بہت زیادہ فائدے مند گفتگو آج رہی. ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ میرا بہت ہی زیادہ فیوریٹ سیگمنٹ ہے اور آج ہمارے جو مہمان ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی وہ سیگمنٹ ہے. تو آپ لوگ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات.